جو قومیں معاشی طور پر کمزور ہوتی ہیں وہ غلام ہوتی ہیں، یا جو قومیں معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتی وہ قومیں آزاد نہیں ہوتی۔ Subscribe and press the bell icon. السلام علیکم، میں ہوں علی طلعت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ہمارا پاور بریک ڈاؤن۔ پہلے میں کچھ فیکٹ اینڈ فگرز آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد یہ پورے فیکٹ اینڈ فگرز یا ڈیٹیل آپ کو 1 سے 1.5 منٹ کی مثال کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ معاشی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے جب ہم صبح سویرے اٹھے تو پتہ چلا کہ سارے رات پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا، اور ہر بندے نے اپنے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر سٹیٹس لگایا ہوا تھا، آل بلیک آؤٹ، پاور بریک ڈاؤن اور اس طرح سے بہت کچھ۔ اور اگلے ہی دن صبح جب ہمارے سارے وزراء مختلف طرح کی اپنی فصیح المقداد مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ہوا، یوں ہوا، وہ ہوا، لیکن کوئی بھی صحیح طرح پر مطمئن کرنے والا جواب نہ دے سکا۔ یہ کون سا پہلی دفعہ پاور بریک ڈاؤن ہوا؟ چلو صرف ایک رات کے لیے ہی میجر پاور بریک ڈاؤن تھا، لیکن باقی شعبوں میں کیا حالت ہے؟ معاشی پاور بریک ڈاؤن اور سیاسی پاور بریک ڈاؤن۔ چلو بجلی کا آن آف اور ریسٹور کا بٹن تو پھر بھی ہمارے ملک، اپنے ملک پیارے پاکستان میں ہے، لیکن سیاست کا رجسٹریشن تو امریکی انتظامیہ اور پینٹاگون کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات ابھی آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دینی پڑے گی۔ آج سے 6 ماہ قبل جب ECO کی ایک کانفرنس تھی ملیشیا کے اندر اور سارے مسلم ممالک وہاں اکٹھے جمع ہوئے، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اچانک سے دورہ کینسل ہو گیا، اور پھر انہوں نے اناؤنس کیا جی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے، تو ان کو بھی حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں اور 1947 سے لے کے اب تک ہمارا وزیر اعظم اپنی مرضی سے کسی برادر اسلامی ملک میں جا کے کانفرنس اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آپ کو مثال دینے کی میں نے کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سیاسی طور پر امریکہ کے غلام ہیں۔ اور اب آ جائیں معاشی طور پر، اور معیشت کا گریڈ اسٹیشن تو امریکہ میں ہے، فیڈرل بینک آف امریکہ، IMF، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ اور ورلڈ بینک کے پاس ہے، اور تجارت کا گریڈ اسٹیشن تو WTO کے پاس ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ابھی میں آپ کو معیشت کا گریڈ اسٹیشن کی بات بتاؤں۔ ہمارے جناب کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں عشرت العباد جو سابقہ گورنر جنرل تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں میں تو آج تک اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 1 روپیہ کی پینشن نہیں لی اور نہ ہی کبھی تنخواہ لی پورے اپنے کریئر کے اندر۔ میری تنخواہ تو ورلڈ بینک سے آتی ہے، IMF سے آتی ہے۔ بھائی آپ ملازمت پاکستان کے اندر کر رہے تھے، لیکن آپ کو تنخواہ ورلڈ بینک کس چکر میں دے رہا تھا؟ وہ ہمارا ماما لگتا ہے؟ اب یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو کہ ہمارا سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک ایک ڈھیلا نہیں لیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو IMF پیسے دے رہا تھا، تنخواہ دے رہا تھا۔ بھائی وہ کس لیے تنخواہ دے رہا تھا؟ کیونکہ وہ بیٹھے تو پاکستان اسٹیٹ بینک میں تھے، لیکن حکمرانی IMF کی چل رہی تھی، پالیسیاں ان کے کہنے پہ چل رہی تھیں۔ اور اسی طرح صحت کا نظام، پاور گریڈ اسٹیشن WHO کے پاس ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس۔ اتنی حیرانگی اور فکر ہمیں تجارتی معاشی پاور بریک ڈاؤن پہ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں معاشی اندھیرا ہے، تعلیمی اندھیرا ہے، تجارتی اندھیرا ہے، صحت کا فقدان ہے، صحت کے شعبے میں اندھیرا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنے اسمارٹ فون پہ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں پاکستان کے 70% غریب طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس 70% طبقے کا معاشی اور تعلیمی اندھیرا ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرپٹ اور آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو بدلنا ہوگا، جو کہ ان تمام پاور بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، اور معاشی اور تجارتی گریڈ اسٹیشن کو ملک پاکستان میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر کے اندر جو بندہ معاشی طور پہ تگڑا ہوتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے، چاہے وہ ظالم ہو، جابر ہو، لوٹ گھسوٹ کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، لیکن بات اسی کی مانی جاتی ہے۔ اسی طرح ملک کی سطح پہ دیکھیں کہ ہم تو کمزور معاشی ملک ہیں، لیکن ہمارے اوپر حکمرانی امریکہ کی چل رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کسی بندے کے ذہن میں، کسی ناظرین کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتا ہے، اور میں خود سے اسے جواب دے کر دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔